نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ میرے عزیز محترم بھائیو، دوستوں اور محترم مستورات، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا ہم پر احسان ہے، ہم پر اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ ہمارے ابا حضرت آدم علیہ السلام سے چوک ہوئی اور اپنی بیوی سے جدا ہو گئے اور جنت سے اللہ تعالیٰ نے نکال دیا۔ اللہ ہی نے آدم علیہ السلام کے دل میں ڈالا۔ آدم علیہ السلام نے خوب رونے کے بعد جب یہ بات دل میں آئی تو کہا، اے اللہ، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے معاف کر دیجئے۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے معاف کر دیا، باوجود جاننے کے اپنی نبی کی عظمت، اپنی نبی کی بڑائی کو سننے کے لیے باوجود عالم الغیب ہونے کے پوچھا، آدم آپ کو محمد کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، جب میری مٹی تیار ہو رہی تھی اور جب مجھ میں سور پھونکی جا رہی تھی، اس وقت میں نے عرش پر دیکھا، لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ کے نام کے بالکل برابر میں بغیر کسی فاصلے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا۔ میں سمجھ گیا ضرور یہ کوئی بڑی ہستی ہے، اس لیے میں نے ان کے وسیلے سے آپ سے معافی مانگی۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وجہ کائنات بنایا۔ ساری دنیا اللہ جل جلالہ عم نوالہ نہ بناتے، یہ ساری دنیا کا کارخانہ، یہ زمین اور آسمان کا نظام، سورج کا نکلنا اور جانا، چاند کا چاندنی دینا، سورج کا گرمائش دینا، پوری دنیا کے انسانوں کو زندگی کا ملنا، موت کا ملنا، ساری کائنات کی دیگر مخلوقات، آسمان زمین کی اور درمیانی خلا کی جتنی مخلوقات ہیں، کروڑوں خربوں لوگ ہیں، جاندار غیر جاندار، غرض پوری دنیا کا ہر ایک ذرہ اگر بنایا گیا ہے تو وجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بنانا ہوتا، اللہ جل جلالہ عم نوالہ اس کائنات کو نہ بناتے۔ آپ ہی وجہ کائنات ہیں، اس لیے ہمارے ابا آدم علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں اور ابا کے بیٹے شیش علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے شیش، آپ کے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اے شیش، وہ آپ سے بھی افضل ہوں گے۔ بھائی حیرت ہے، ابا جان میرے بعد آئیں گے اور میرے سے افضل ہوں گے، یہ کیا بات ہے؟ فرمایا، سنو شیش، میں آدم نبی ہوں، مجھ سے ایک گناہ ہوا، ایک چوک ہوئی، مجھے جنت سے باہر نکالا، مجھے میری بیوی سے دور کیا، میں نبی ہوں، اے شیش میں نبی ہوں، مجھ سے ایک چوک ہوئی، یہ معاملہ ہوا۔ اس نبی کا تو کیا کہنا، اس کی عام امتی لوگوں کا حال یہ ہے کہ گناہ کرتے چلے جائیں گے، گناہ کرتے چلے جائیں گے، گناہ کر کر کے جب تھک جائیں گے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کے ایک دفعہ کہیں گے، اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے شیش، اس کی امت کا یہ حال ہے تو بتاؤ اس کے نبی کا کیا حال ہوگا۔
اس کے نبی کا کیا حال ہو۔ تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اس پر اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کریں۔ اندازہ لگائیں، روایت میں آتا ہے کل قیامت کے دن پورا میدان محشر ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری امتی منظر، ذرا عورتیں بھی ہمارے بھائی بھی سب ذہن میں لائیے گا، میدان محشر ہے، پوری دنیا ختم ہو چکی ہے، سب صفے بنا کر کھڑے ہیں، جنت میں جانے والی 120 صفے ہیں، جنت میں جانے والی 120 صفے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 80 صفے صرف میری امت کی ہوں گی، جنت میں جانے والوں میں 80 صفے میری امت کی ہوں گی، بچی کتنی 40، باقی ساری امت میں 40 صفے۔ وارے واہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ہمارے ماں باپ قربان، آپ کی امت کی 80 صفے ہوں گی جو جنت میں جائیں گی۔ ہوئے ہوئے ہوئے، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ایسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا کل قیامت کے دن نبی گواہی دیں گے، آدم گواہی دیں گے، نوح گواہی دیں گے، شیش علیہ السلام گواہی دیں گے، ابراہیم علیہ السلام گواہی دیں گے، اللہ ہم نے پیغام آپ کا اپنی امت پر پہنچا دیا، ہم نے پیغام آپ کا اپنی امت پر پہنچا دیا۔ جواب آئے گا کہ نہیں پہنچایا، کون جواب دیں گے؟ ہر ایک کے ان کے امتی انکار کر دیں گے، ہمارے پاس نہیں آئے، اس لیے انکار کریں گے کہ اتنا خطرناک منظر ہوگا قیامت کا، اس کو دیکھ کر کہیں گے کہ ہمیں نہیں بتایا، بالکل بھی نہیں بتایا۔ جواب آئے گا ہم نے بتایا ہے، گواہی کے لیے آپ اور میں اٹھیں گے، جب ہم اور آپ اٹھیں گے گواہی کے لیے تو سامنے سے جواب آئے گا کہ تم تو بعد میں آئے تھے، تمہیں کیا پتہ ابراہیم نے کیا کام کیا، نوح نے کیا کام کیا، اسماعیل نے کیا کام کیا، عیسیٰ اور موسیٰ نے کیا کام کیا، تم تو بعد میں آئے تھے۔ یہ امت جواب دے گی ہاں ہم بعد میں آئے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن مجید نازل کیا، اس قرآن نے ہمیں بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا فریضہ پورا کیا، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا فریضہ پورا کیا، اس قرآن نے ہمیں بتایا، اللہ کی کتاب نے ہمیں بتایا۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ فرمائیں گے میرا نبی بھی سچا، میرا قرآن بھی سچا، یہ امت بھی سچی۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ قیامت کے دن نبیوں کے لیے اس امت کی سفارش کو قبول فرمائیں۔ اللہ نے اتنے قیمتی امت میں پیدا فرمایا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا ہونے پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہ مبارک ہستی کہ آپ پیدائش سے پہلے بھی آپ کی برکتیں، آپ کی پیدائش کے وقت بھی امت کو برکتیں مل رہی ہیں، آپ کا بچپنا آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا ہے، امت کو برکتیں نظر آ رہی ہیں، آپ کی جوانی بھی برکت، آپ کا بڑھاپا بھی برکت، آپ کی نبوت بھی برکت، آپ کی ہر چیز میں برکت ہی برکت، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے والد کا انتقال ہو گیا، والد کا انتقال ہو گیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام آمنہ، حضرت آمنہ کے پیٹ میں ہیں، ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، پیٹ میں ہیں، اور والد کا انتقال ہو چکا ہے، یعنی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے یتیم بنا دے، اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو سمجھایا کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا بڑا کام لینا تھا اتنے بڑے حالات ہم نے بھیجے، جتنا بڑا کام لینا تھا، قیامت تک نبوت، آنے والی کتاب قیامت تک رہے گی، آپ پر ختم نبوت پوری ہو چکی ہے، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے جو ساتھی ہیں صحابہ، آپ کو جس نے ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، ایسے صحابہ کی طرح قیامت تک کوئی انسان دنیا کے اندر نہیں آئیں گے۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے وہ مقام عطا فرمایا، تو آپ ابھی یتیم ہیں اور حضرت آمنہ کے پیٹ میں ہیں، حضرت آمنہ اپنے گاؤں کے اندر کنویں کے پاس آتی ہیں تو عجیب منظر ہوتا ہے، پیٹ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، حضرت آمنہ کنویں کے پاس آتی ہیں، کنویں کا پانی خود بخود اوپر ہو جاتا ہے، حضرت آمنہ آرام سے پانی نکالتی اور چلی جاتی، جب چلی جاتی تو پانی دوبارہ نیچے چلا جاتا،
وہاں کی عورتیں حیران ہو جاتی، آمنہ آتی ہے تو پانی اوپر آ جاتا ہے، آمنہ چلی جاتی ہے تو پانی نیچے چلا جاتا ہے، پھر ہمیں ڈول ڈال کر اتنی مشکل سے اٹھانا پڑتا ہے، پھر آواز لگاتی، آمنہ تو کنویں پر ہی کھڑی رہا کر، تو یہاں سے نہ جایا کر، پتہ نہیں کیا بات ہے، تو کنویں پر آتی ہے تو یہ پانی کنویں کا خود بخود اوپر آ جاتا ہے۔ ارے ان کو کیا پتہ، آمنہ کو کیا پتہ، یہ آمنہ کی وجہ سے تھوڑی نہ ہو رہا ہے، آمنہ کی پیٹ میں جو آمنہ کا لال ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ اللہ پانی کو اوپر بھیج رہے۔ ابھی دنیا میں نہیں آئے، دنیا میں نہیں آئے، یہ واقعات محفوظ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اللہ نے اس لیے محفوظ کیے کہ قیامت تک کی عورتوں کو، قیامت تک کے مردوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جو پیٹ کے اندر رہ کر اس کی برکتیں باہر آ رہی ہیں، وہ نبی تمہارے چہروں پر آ جائے، اس نبی کی طرح تم لباس پہننے لگ جاؤ، اس نبی کی سنتوں میں تمہاری بیٹی، بیٹے، شوہر، بھائی، باپ، تمہارا سارا خاندان آ جائے، تو بتاؤ اللہ ان کو کیسی برکتیں دے گا، کیسی اللہ برکتیں دے کہ ابھی پیٹ کے اندر ہے۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ یہ منظر دکھا رہے ہیں بی بی آمنہ کو، اس لیے آپ کا بچپن بھی بڑا نرالا۔ روایت میں آتا ہے جیسے ہی آپ پیدا ہوئے تو اللہ نے آپ کو عام بچوں کی طرح پیدا نہیں کیا، بلکہ آپ مکمل گندگی سے پاک و صاف، سبحان اللہ، آپ کو مکمل گندگی سے پاک و صاف خوشبودار پیدا ہوئے۔ اور فرمایا، روایت میں آتا ہے پیدا ہوتے ہی آپ نے ایسا سجدہ کیا کہ آسمان کی طرف شہادت کی انگلی تھی، اور لمبا سجدہ آپ نے پیدائش کے وقت کیا، لمبا سجدہ پیدائش کے وقت کیا۔ تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، وہاں چرچ کے اندر دیے بجھنے لگ گئے، وہاں بت کھڑے کھڑے گرنے لگ گئے، آمنہ کا لال آ گیا، آمنہ کا لال آ گیا۔ اللہ نے ساری دنیا کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر سارے عالم کے اندر ہدایت کا نور پھیلایا، سارا عالم جگمگا گیا، اور یہاں تک کہ اس وقت کے پادری، اس وقت کے یہودی بھی سمجھ گئے اب پوری دنیا میں اگر ڈنکا ہوگا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ آپ جب چھوٹے سے ہیں، عربوں کا دستور ہے کہ بچپن کے اندر عرب لوگ اپنے بچوں کو دیہات کی طرف بھیجتے تھے عورتوں کے ساتھ، یہ دیہاتی عورتوں کے حوالے کرتے، اس لیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کوئی ہزارے والا ہے، کوئی پنجابی ہے، تو کراچی میں آ کر ان کی پنجابی زبان بگڑ جاتی ہے، اور مانسیرا والوں کی یہ ہزارہ وال زبان بگڑ جاتی ہے۔ جب گاؤں میں جاتے ہیں تو وہاں خالص زبان ہوتی ہے، یہاں آتے ہیں تو اردو کی ملاوٹ آ جاتی ہے ہر زبان میں۔ یہاں کی پشتو آسان ہے، خالص سرحد کی پشتو مشکل ہے۔ تو گاؤں کی صفات بچوں کے اندر پیدا ہو، خالص عربی بچوں کو آئے بچپن ہی سے، تو عربوں کا دستور تھا کہ دائیوں کو اپنا بچہ دے دیتی، کچھ عرصے وہ اپنے پاس رکھتی، پھر اس بچے کو اس کے باپ کے حوالے کرتی، تو ان کو وظیفہ ملتا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہوا، اور بی بی آمنہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئیں، اور عورتیں بھی آئیں۔ یہاں سے شہر کی عورتیں گاؤں کے بارڈر میں آ رہی ہیں، وہاں گاؤں کی عورتیں شہر کے بارڈر میں آ کر کھڑی ہو رہی ہیں، آمنا سامنا ہونے والا ہے، اور اس میں ہمارے لاڈلے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، پر کسی کو کیا پتہ کہ آخری نبی بھی ان کے درمیان ہیں۔ یہاں سے عورتیں نکلی، یہاں سے یہ اپنے بچوں کو لے کے نکلی۔ ان عورتوں میں ایک نیک بخت، ایک سعادت بخت کل قیامت کے دن مل جائے تو میں سر جھکا کر ان کو سلام کروں۔ ایک نیک بخت عورت وہ بھی تھی جس کا نصیب اللہ نے جگایا تھا، ان کا نام تھا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا۔ آئے ہائے، وہ بھی اپنے گھر سے نکلی کہ میں بھی ایک بچہ لے لوں گی، کچھ عرصہ اپنے پاس پالوں گی، پالنے کے بعد پھر مجھے بھی وظیفہ ملے گا۔ لیکن حلیمہ سعدیہ کی بیچاری کی جو اونٹنی تھی وہ بڑی کمزور تھی، یہاں سب عورتوں کے پاس اونٹنیاں مضبوط تھیں، گاؤں سے سب عورتیں ساتھ ساتھ نکلیں، لیکن یہاں کی اونٹنی تیز تیز چل پڑی، حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی کمزور تھی، وہ بیچاری آہستہ آہستہ، یہ تیزی تیزی سے، یہ ساری کی ساری عورتیں ان بچوں کی ماؤں کے پاس پہلے سے پہنچ گئیں، حلیمہ سعدیہ بیچاری لڑک لڑک کر پہنچتی جا رہی ہے۔ اتنی دیر میں ہر عورت آتی اور پوچھتی
حضرت آمنہ کو یہ جو تمہارے پاس بچہ ہے اس کا باپ ہے؟ جواب آتا ہے اس کا باپ نہیں ہے، تو کوئی بھی بچے کو نہیں لیتا، آگے چلے جاتے اور آگے جا کے پوچھتے ہیں اس بچے کا باپ ہے؟ تو ہاں اس بچے کا باپ ہے، تو اس کو لے لیا جاتا کہ جس کا باپ ہے اس کا وظیفہ زیادہ ملے گا۔ ایک ایک کر کے لے جاتے گئے، آخری میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچ گئے۔ آخری نبی ہے، کوئی مذاق بات تھوڑی ہے۔ اور ہر ایک کے نصیب میں محمد نہیں آتے، ہر ایک کے گھر میں محمد کے طریقے نہیں آتے، ہر ایک کی زندگی کو محمد کے طریقے نہیں ملتے۔ یہ تو اللہ کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ داڑھی ٹوپی کی بھی توفیق دیتے ہیں، مسواک کی بھی توفیق دیتے ہیں، درود شریف کی بھی توفیق دیتے ہیں۔ یہ تو خاص لوگ ہوتے ہیں۔ ہر ناقدرے کو اللہ کے نبی کی زندگی مل جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ ہر اس زمانے کی ہر ناقدری عورت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود مل جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گود میں آ جائیں، یہ اتنا آسان تھوڑی ہے۔ اس لیے سب چلی گئیں بھاگ کے۔ اب آ گئی بڑی ہل جل کے حلیمہ سعدیہ۔ اب تو کوئی بچہ نہیں بچا، ہمارے سبز گنبد والا ہی بچا ہے اب آ گئی۔ آپ نے پوچھا آپ اس کے ابا ہیں؟ جواب آیا جی اس کے ابا تو نہیں ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر کی طرف نظر کر دیکھ کر کہا دیکھو جی، ہو سکتا ہے اللہ نے ہمارے لیے اسی میں برکت رکھی۔ کیا کہا؟ ہو سکتا ہے اللہ نے اسی میں ہمارے لیے برکت رکھی ہو۔ ارے حلیمہ سعدیہ کو یہ کیا پتہ تھا کہ ساری کائنات اسی کی برکت سے ہے۔ ہاں منظر رکھیے گا، میں سب بھائیوں کو بھی کہہ رہا ہوں، اپنی بہنوں اور ماؤں کو بھی کہہ رہا ہوں، منظر رکھیے گا۔ حلیمہ سعدیہ گاؤں سے آئی ہے، اونٹنی کمزور ہے، بیٹھ چکی ہے، شوہر ساتھ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمنہ کی گود میں ہے، اور حلیمہ سعدیہ نے لینے کا ارادہ کر لیا ہے اور کہہ رہی ہے شاید اللہ نے اس میں میرے لیے برکت رکھ دی ہو۔ حلیمہ سعدیہ کو کیا پتہ تھا سارا عالم اس کی وجہ سے بنا ہے، سارے عالم میں اسی کی برکتیں چل رہی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ نے گود میں لے لیا۔ اب منظر رکھے، منظر اللہ کے واسطے یہاں رہیے گا، ذہنی طور پر کہیں ادھر نہ جائیے گا، منظر رکھے۔ میرے آپ کے پیارے محبوب چھوٹے سے بچے ہیں، حلیمہ سعدیہ کی گود میں ہیں، اور دھوپ سے بچنے کی وجہ سے چہرے مبارک پر چادر ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے چادر اٹھائی، ہائے ہائے ہائے، حلیمہ سعدیہ نے چادر اٹھائی۔ یہ تو ساری دنیا کا نور تھا نا حلیمہ سعدیہ کی گود۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ نے دیکھتے ہی فرمایا واہ واہ کیا بچہ ہے، اتنے گاؤں گھومی ہوں، سچ کہتی ہوں میں نے آج تک کبھی ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ حلیمہ سعدیہ نے جملہ پورا کیا، برابر میں شوہر کھڑے ہیں۔ شوہر نے کہا ارے تو گاؤں گھومی ہے حلیمہ، میں تو پتہ نہیں کتنے شہروں گھوما ہوں، رب کی قسم میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ یہ دونوں ابھی باتیں کر رہی تھی، ادھر دادا عبد المطلب بھی تو کھڑے تھے۔ دادا عبد المطلب نے کہا ہے حلیمہ تو گاؤں گھومی ہے، اے بھائی تم تو شہر گھومے ہو، میں تو ملکوں گھوما ہوں، میں نے ایسا بچہ ملکوں میں نہیں دیکھا۔ منظر رکھیے گا، ذہن میں ادھر نہ جائیے گا۔ حلیمہ سعدیہ کی گود میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے۔ واہ حلیمہ سعدیہ، حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے، حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے، قیامت کے دن لاکھوں کروڑوں خربوں عورتیں کھڑی ہوں گی، واہ حلیمہ سعدیہ تو محمد کی ماں بن کر کھڑی ہوگی۔ کیا بات ہے، تو محمد کی ماں بن کر کھڑی ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا دودھ پیا، تیرے نصیبوں تک حلیمہ کون پہنچ سکتا ہے۔ ہاں حلیمہ سعدیہ کی گود میں ہے ہمارے آپ کے لاڈلے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حلیمہ اسی لاگر اونٹنی پر بیٹھنے کی تیاری کر رہی ہے۔ ذرا منظر ذہن میں رکھیے گا۔ حلیمہ سعدیہ پیچھے بیٹھی ہے، بچہ گود میں ہے، شوہر آگے آ کر بیٹھ گئے۔ اب اونٹنی کو ایڑی مارتے جا رہے ہیں، اونٹنی ہلنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ منظر رکھیے گا، حلیمہ سعدیہ پیچھے ہیں، بیچ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آگے شوہر ہے۔ اب یہ ایڑیاں مارتی جا رہی ہیں اور اونٹنی ہلنے کے لیے تیار نہیں۔ حلیمہ پتہ نہیں کیا بات ہے، اونٹنی لگتا ہے بہت تھک گئی ہے۔ حلیمہ پتہ نہیں کیا بات ہے، اونٹنی بہت دور سے آ رہی ہے۔ منظر رکھیے گا، اونٹنی بیٹھی ہوئی ہے اور یہ تینوں اس کے اوپر ہیں۔
حلیمہ ایک کام کر، تو آگے آ جا، میں پیچھے بیٹھ جاتا ہوں، شاید اس کی کمر پر وزن کم ہوگا تو یہ اٹھ جائے گی۔ اب حلیمہ سعدیہ آگے، شوہر پیچھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں ہی ہیں۔ اب ایڑیاں ماری جا رہی ہیں، اونٹنی ہلے ہی نہیں۔ اب مجھے جو منظر سمجھ میں آتا ہے اس وقت کیا ہوا ہوگا، حدیث میں یہ الفاظ نہیں کہ یہ اس کو اٹھانے کے لیے زور زور سے مار رہے ہوں گے، یہاں تک کہ انہوں نے کہہ دیا حلیمہ بچے کو تو پکڑ۔ اب آپ یہ ذرا منظر رکھیے گا، حلیمہ سعدیہ کے شوہر نے کہا حلیمہ بچہ تو پکڑ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام آگے، حلیمہ سعدیہ پیچھے، شوہر اس کے پیچھے، اونٹنی یہ کھڑی ہوئی اور یہ بھاگنے لگ گئی، یہ بھاگنے لگ گئی۔ اللہ نے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو سمجھایا تم محمد کو پیچھے رکھو گے، عورتیں آئیبرو بھی کروائیں، برقع بھی نہ پہنیں، سارا دن درود شریف بھی نہ پڑھیں، بچے یہودیوں والے بال کٹائیں، شوہر داڑیاں گٹر میں بہائے، تم محمد کو پیچھے رکھو اور تمہارے گھر میں برکتیں آئیں۔ پوری دنیا کے تعویذ لاؤ، ایک ذرہ برابر بھی برکت نہیں آئے گی۔ داڑیاں گٹر میں بہاؤ، ایک ذرہ برابر بھی برکت نہیں آئی۔ ارے تم محمد کو پیچھے رکھنے کی بات کر رہے ہو، ہمیں تو محمد درمیان میں بھی برداشت نہیں ہے، تمہیں آگے لانا پڑے گا، آگے لانا پڑے گا۔ قیامت تک کے آنے والے مسلمان مرد اور عورتوں کو یہ سمجھایا ہمیں محمد تو بیچ میں بھی برداشت نہیں ہے، تم نے تو پیچھے ہی کر دیا ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں عمران خان کی جگہ کوئی دوسرا لے آؤ، الگ الگ شکلیں آتی رہیں گی، الگ الگ خاندان کے ہمارے بڑے بنتے رہیں گے، لیکن خدا کی قسم گھر سے لے کر شہر تک، شہر سے لے کر پوری امت تک ہمارے مسئلے حل نہیں ہونے والے، اس لیے کہ درمیان تو بہت دور کی بات، نعوذ باللہ من ذالک، ہماری زندگی میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیچھے چلے گئے۔ اس لیے مردوں کو ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھنے میں شرم آ رہی، عورتوں کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے میں شرم آ رہی، معاملہ ہی خراب ہو چکا ہے۔ آپ نے پوری زندگی عورتوں کو پردہ سکھایا، ہماری عورتوں کو پردہ ہی پسند نہیں، کہاں چلے گئے محمد؟ خالی نام کے شروع میں لگا کے تیر مار رہے ہیں۔ اس لیے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو سمجھا ہے۔ اب تو حلیمہ سعدیہ کی اسکوٹر میں انجن، وہ اونٹنی میں انجن لگ گیا تھا، وہ تو ٹربو کی طرح بھاگ رہی ہے، وہ یہ بھاگی، اور وہ جو عورتیں پہلے سے بار بار پوچھ رہی تھی اس کا باپ ہے، جواب آ رہا تھا اس کا باپ تو نہیں ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لیا، دوسروں بچوں کو لیا، یہ بچہ تو حلیمہ سعدیہ کی نصیب میں تھا نا۔ تو جب وہ بھاگتی بھاگتی اونٹنی آ گئی اور یہ ساتھ چلنے والی جو پہلے سے نکل گئی تھی، جن کی اونٹنی اچھی تھی، ان کے بالکل برابر آ گئی۔ اب یہ مڑ کر دیکھ رہی ہیں حلیمہ سعدیہ خیر تو ہے، کیا اونٹنی بدل دی ہے؟ کیا سوال آ رہا ہے؟ حلیمہ سعدیہ خیر تو ہے اونٹنی بدل دی؟ ان کا سوال بنتا ہے کہ ہمارے ساتھ گاؤں سے نکلی تھی، ہم نے بچے لے کے مڑ گئی، یہ اس کے بعد تو پہنچی تھی، اس کی تو اونٹنی کا حال ہی برا ہے، مریل ہے بالکل، اس میں تو جان ہی نہیں تھی، یہ کیا ہو رہا ہے کہ اس کے اندر تو انجن لگا ہے، بھاگنے لگ گئی۔ تو سوال ان کا بالکل بنتا تھا، اس لیے سوال کیا حلیمہ کیا بات ہے؟ ہاں سواری بدل دی؟ جواب آیا سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا، سوار بدل گیا۔ ہاں یہ محمد جس کی زندگی میں ہوگا، خدا کی قسم وہ عورتیں ہو کہ مرد ہو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ انہیں چمکائیں گے۔ آپ ساری عورتیں چاہتی ہیں دنیا آخرت کی برکتیں لو، خدا کے واسطے محمد کی غلامی میں آ جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائے۔ آپ چاہتی ہیں شوہر کی زندگیوں میں برکتیں ہوں، ان کی زندگی کے اندر چین سکون راحت اطمینان ہو، آپ کے بچے اللہ کے دوست بنے، اللہ کے ولی بنے، خدا کے واسطے خود بھی سنتوں پہ آؤ، اپنے بچوں کو بھی سنتوں پہ لاؤ، اللہ کے واسطے لاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں تو حلیمہ سعدیہ کو نظر آئی نہیں تھی کہ جب سے آئے ہیں برکتیں ہی برکتیں، اونٹنی دودھ بھی آ گیا، گھر کے اندر برکتیں بھی آ گئیں۔ ایک مرتبہ منظر کھینچیے گا، ایک ماں یعنی حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک بہن کو، جو حلیمہ سعدیہ کی سگی بیٹی ہے، کہتی ہیں ماں اپنی بیٹی کو جاؤ بکریاں چرا کر آؤ۔ منظر رکھیے گا، ایک ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی جاؤ بیٹی اونٹنیاں چرا، بکریاں چرا کر آؤ، شاباش۔ بیٹی سامنے سے صاف جواب دے رہی میں نہیں جا رہی۔ اب بیچاری حلیمہ سعدیہ کہہ رہی بیٹی میں بوڑھی ہو گئی ہوں، تیرے ابا بوڑھے ہو گئے، جب تو نہیں جائے گی تو کون جائے گا؟ یہ محمد تو بیچارہ بالکل چھوٹا سا ہے۔ آئے ہائے، محمد چھوٹے بھی ہوں گے تو کیسے لگیں گے؟ اللہ کرے ہمیں زیارت ہو جائے۔
ہائے ہائے ہائے، محمد چھوٹے بھی ہوں گے تو کیسے لگے. واہ حلیمہ کبھی تو نے نہلایا ہوگا تو کبھی تو نے نہلانے کے بعد بوسہ دیا ہوگا اور کبھی گال پکڑ کر کہا ہوگا بچے بڑا پیارا لگ رہا ہے. کیا بات ہے یار، کیا حلیمہ سعدیہ کے نصیب ہے. مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ بڑے نصیب انہی کے. اور دوسرا فرعون کی بیوی جو ایمان لے آئی تھی کہ کل جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں گی. کیا بات ہے. لیکن حلیمہ سعدیہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن ملا ہے. جب ہمیں عام سے بچوں میں پیار آتا ہے تو ہمارا لاڈلا کیسا ہوگا. کیا بات ہے. تو بہن نے صاف اپنی ماں کو جواب دیا، بیٹی نے ماں کو جواب دیا، میں ہرگز نہیں جاؤں گی، مجھے کوئی جانے کی ضرورت نہیں. ارے بیٹی چلی جا. اچھا ماں ایک شرط میں جاؤں گی، منظر کھینچیے گا اور شرط غور سے سنیے گا. کیا شرط ہے؟ اس لیے کہ حلیمہ سعدیہ کے دماغ میں آ رہی ہے کہ بچی بیچاری تنگ ہوتی ہوگی اور بچی بکریوں کو سنبھال نہیں سکتی ہوگی، تھک جاتی ہوگی، اس لیے نہیں جانے کا کہہ رہی. نا 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 نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن بنی ہے، آخر اتنی کمزور تھوڑی نہ ہوں گی. ہائے کس کی بہن ہے، کوئی مذاق بات ہے؟ اتنی چھوٹی وجہ سے وہ آگے پیچھے نہیں ہو رہی تھی. تو پھر کہا کیا شرط ہے؟ تو کہا شرط یہ کہ محمد کو بھی میرے ساتھ بھیجنا. بولو ماشاء اللہ. کیا کہا بھائی؟ محمد کو بھی. اب ماں کا سوال بنتا ہے نا، بکریوں کو سنبھالے گی یا محمد کو سنبھالے گی؟ اتنے چھوٹے ہیں. نہیں اماں، محمد کو ساتھ لے کر جاؤ. اب ماں کو تشویش پیدا ہو رہی ہے، پہلی برکتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دیکھ رہی ہیں. بیٹی سے سوال کیا کہ محمد کو کیوں لے جانا چاہتی ہو، وجہ تو بتا دو. تو جواب آیا اماں سنو، جواب آیا اماں مسئلہ یہ ہے کہ جب محمد بھائی میرے ساتھ ہوتے ہیں نا میری گود میں، اماں یہ بکریاں جلدی جلدی چر کر آ جاتی ہے اور میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے. ماں ایک آنکھ ٹک ٹکی محمد کو دیکھتی رہتی. جانوروں نے پہچانا، اے عورتوں اے مردوں، ہم نے اور آپ نے نہ پہچانا، ہم نے اور آپ نے نہ پہچانا. ہاں موبائلوں کے لیے ٹائم ہے، درود شریف کون پڑھتا ہے؟ ایپیسوڈوں کے لیے نعوذ باللہ ٹائم ہے، درود شریف کون پڑھتا ہے؟ آپ دنیا سے جاتے جاتے بھی اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت. یہ امت فجروں میں سو رہی ہے، یہ امت قرآن نہیں کھول رہی، یہ امت برقع، عورتیں برقع نہیں پہن رہی، مرد داڑیاں نہیں رکھ رہے، زبانوں میں سچائی نہیں ہے. ایک دوسری جو عورت دوسری عورت کو نقصان پہنچانا چاہ رہی ہے، یاد رکھنا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہی، اس لیے کہ وہ دوسری عورت بھی حضور کی امتیہ ہے. جو مرد دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، یاد رکھنا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہا ہے، اس لیے کہ دوسرا مرد بھی حضور کا امتی ہے. اس لیے اللہ کے واسطے اپنے حبیب کو اپنی زندگیوں میں لاؤ، اپنے حبیب کو اپنی زندگی میں لاؤ. اس لیے کہا ماں بڑا عجیب منظر ہوتا ہے تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں میرے محبوب کو جانوروں نے تو پہچانا، نہ پہچانا تو ہم نے نہ پہچانا. اچھا اور اماں نے پھر سوال کیا، اور اماں ایک وجہ اور ہے، جب میں محمد بھیا کو گھر سے لے کر نکلتی ہوں نا اماں، آس پاس بہت گرمی ہوتی ہے، آس پاس بڑی دھوپ ہوتی ہے. اماں آسمان سے ایک بادل آتا ہے جو میرے اور محمد بھیا کے اوپر آ جاتا ہے، سب کو گرمی لگتی ہے، اماں ہمیں ٹھنڈک ملتی ہے، اماں ہمیں ٹھنڈک ملتی ہے. ہائے ہائے ہمیں ٹھنڈک ملتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی چھوڑ کر تو مسلمان ذلیل ہو رہا ہے. رکھ لو بھائیوں داڑھی رکھ لو، اور تو اللہ کے واسطے پردہ کر لو، شرعی پردے پر آ جاؤ. جب قبر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دکھائی جائے گی، وہ فرشتہ پوچھے گا ان کو پہچانتے ہو؟ آپ عورتیں بھی، آپ کو بھی قبروں میں جانا ہے، اگر آپ کو برا لگ رہا ہے تو مجھے قبر میں جانا ہے. ابھی عصر کے بعد اپنے سسر کی قبر سے ہو کر آ رہا ہوں، کیا منظر ہے، چاروں طرف ہو کا عالم ہے، کوئی آنا جانا نہیں. اس قبر کے اندر بعض عورتیں بھی ابھی مزے کر رہی ہیں، بعض مرد بھی ابھی مزے کر رہے ہیں، جو زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے آگے رکھا. شادی آئے تو یہودیوں کے غلام، شادی آئے تو ہندوؤں سے بھیک مانگ رہے، مہندی کی رسم کر. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا شادی کا طریقہ کافی نہیں ہے؟ کیا ابھی بھی ہمیں اور آپ کو فلموں سے ڈیزائن چاہیے؟ کیا ابھی بھی ہمیں اور آپ کو کرکٹروں کی زندگیاں اور ان کی عورتوں کی زندگیاں چاہیے؟ کیا آپ عورتوں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی زندگیاں کافی نہیں ہیں؟ کیا آپ عورتوں کے لیے حضرت فاطمہ کی زندگیاں کافی نہیں ہیں؟ کیا آپ عورتیں ان سے بڑے مرتبے والی بن گئیں؟ کیا ہم مرد نعوذ باللہ صحابہ سے بڑے بن گئے؟
کہ ان کو تو عزتیں ملی ہیں محمد کی غلامی پر، ہمیں یہودیوں کے تلوے جاٹنے پر ملے گی؟ اس لیے قیامت تک واقعات محفوظ رکھے کہ ماں جب محمد بھیا میرے ساتھ ہوتے ہیں تو آسمان سے بادل آتا ہے اور وہ بادل بڑی ٹھنڈک کرتا ہے۔ ہاں زندگی میں، قبر میں، قیامت میں ٹھنڈک چاہیے تو محمد کی غلامی چاہیے۔ اس لیے محترم مستورات، پچھلی زندگی پر میں بھی آپ بھی توبہ کریں اور آنے والی زندگی پر پکا عزم اور ارادہ کریں، پکا عزم ارادہ۔ اور یاد رکھنا، میں اکثر کہتا ہوں، ابھی بھی بات جو یاد آ رہی ہے عرض کر رہا ہوں کہ خدا پاک کی قسم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور آپ کی غلامی کی وجہ سے اللہ کی ولایت کسی کے باپ کی ٹھیکیداری نہیں ہے کہ غلامی مولوی صاحب کو ہی ملے گی، اس کے بچوں کو ہی ملے گی، مولوی صاحب ہی اللہ کا ولی بنے گا، اور مولوی کے گھر والیاں جو عورتیں ہیں، بہن ہیں، ماں ہیں، بیوی ہے، وہ اللہ کی ولیہ بنے گی۔ نہیں نہیں، آپ بھی بن سکتی ہیں، آپ بھی ہاتھ اٹھائیں، خدا کی قسم خاندانوں کے خاندان کے فیصلے ہوں گے۔ آپ محمد کی غلامی شروع تو کریں، یہ کسی کے باپ کی جائیداد نہیں ہے۔ اس لیے میں 2 قصے سناتا ہوں اور میں ہر جگہ سناتا ہوں، مجھے بڑا مزہ آتا ہے کہ ایک پاگل تھا ایک گاؤں میں، ایک پاگل تھا، پاگل جس کو سارا علاقہ پاگل کہتا تھا۔ اور میں آپ کے سامنے نیت کر رہا ہوں کہ اگر یہ پاگل کل قیامت میں مجھے مل جائے نا، آپ یقین جانے میں سارے کام چھوڑ کر اس کی پیشانی چوموں گا۔ خدا کی قسم پاگل نہیں تھا، دنیا پاگل بولتی تھی۔ قافلہ آیا حج کا، اور حج کا قافلہ جیسے ہی بیٹھا، بیٹھتے ہی اس نے کہا سامنے سے، قافلے والوں کو کہا، قافلے والوں اس پاگل کو لے جاؤ اپنے ساتھ حج پہ، یہ وہاں حج کر لے گا، کچھ فائدہ ہو جائے گا، کچھ اس کی برکت مل جائے گی۔ چلے گئے، ٹھیک ہے لے جاتے ہیں، ہمیں کیا حرج ہے۔ وہاں پہنچ گئے، وہاں پہنچتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کی جالی کو چوری کر لیا۔ پاگل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ مبارک کی جالی کو چوری کر لیا۔ اب فوراً وہاں کے پولیس والوں نے، شرطوں نے پکڑ کر بادشاہ سلامت کے سامنے کھڑا کر، بادشاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی جالی چوری کی ہے، اس کا کیا انجام ہے؟ بادشاہ نے بلایا، وہ بھائی عجیب پاگل ہے، تجھے اس جالی سے کیا فائدہ ہو؟ کہا دیکھو بھائی، اب پاگل جواب دے رہا ہے، پاگل، مجھے تو اس کو پاگل بولنے میں شرم آتی ہے، لیکن واقعے کی بات سمجھانے کے لیے بولنا پڑتا ہے۔ وہ جواب دے رہا ہے کہ میں علماء کی صحبت میں بیٹھتا ہوں، انہوں نے ایک حدیث سنائی کہ جو جس کی چوری کرے گا، توجہ کی ضرورت ہے، جو جس کی چوری کرے گا، چوری کرنے والا بھی اور جو سامنے والا مالک ہے وہ بھی، یعنی جس کے یہاں چوری ہوئی وہ بھی، اللہ قیامت میں دونوں کو آمنے سامنے کھڑا کریں۔ تو میں نے بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کی جالی کو چوری کیا ہے، اللہ قیامت میں مجھے محمد کے سامنے کھڑا کر دے، ایک دفعہ دیکھ لوں، اس کے بعد اللہ کو جو فیصلہ کرنا ہے کر دے۔ کیسے آئی برو بنا لیتی ہے، کیسے گانا فلمیں سننے میں مصروف ہے، کیسے نماز چھوٹ جاتی ہے۔ کیا لاڈلے کا سامنا نہیں کرنا؟ کیا لاڈلے کو دیکھنا نہیں ہے؟ کیا ازواج مطہرات کا سامنا نہیں کرنا؟ اللہ کے واسطے توبہ کریں، اللہ کے واسطے توبہ کریں، اور اب پکا عزم کریں۔ یہی سیرت کا پیغام ہے، خدا کی قسم یہی ربیع الاول کا پیغام ہے، یہی ساری شریعت کا پیغام ہے کہ محمد کی غلامی کر لو، اللہ کے ولی بن جاؤ۔ محمد کی غلامی کر لو، تم عورتیں اللہ کی ولیہ بن جاؤ۔ تمہارا گھروں میں جانا برکت ہوگا، تمہارا خاندانوں کی دعوتوں میں جانا برکت ہو جائے گا، تمہارا چلنا پھرنا برکت ہو جائے گا، تمہارا بولنا برکت ہو جائے گا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی آ گئی تو۔ اس لیے ایک قصہ اور ایک حدیث سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک ریسلر تھا، ریسلر بڑا طاقتور، باکسنگ والے ہوتے ہی طاقتور۔ اب آپ کو میں خالی سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایشیا کے لیول کا آدمی ہوگا وہ کتنا بڑا باکسر ہوگا۔ وہ رنگ میں کھڑا ہے، کوئی بھی اس سے لڑنے کے لیے تیار نہیں، اور تانا دینے والے تانا دے رہے، تم میں کوئی مرد نہیں ہے، تم میں کوئی ہمت والا نہیں ہے جو اس سے لڑے گا؟ کوئی بھی نہیں آ رہا۔ توجہ دیجئے گا، منظر بنائیے گا۔ اچانک سے ایک کمزور آدمی رنگ میں آ گیا،
ہلملی مچ گئی کہ اتنی دیر سے تو کوئی آ نہیں رہا تھا، اب ابھی آیا ہے تو کیسا آیا ہے، ایک مکے میں گرے گا نہیں مرے گا، ایک مکے میں گرے گا نہیں، ایک مکے میں مر جائے گا۔ چلو جی اب ریسلنگ تو ہونی ہے۔ اب ریسلنگ سے پہلے دونوں لڑنے والے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، بالکل پاس آ کر۔ جیسے ہی پاس آئے تو اس کمزور نے اس باکسر کو کہا میں سید ہوں۔ کیا کہا؟ میں سید ہوں۔ اور جواب دیا بھوک نے، فقر و فاقہ نے یہ حالت کر دی کہ یہاں آ کے کھڑا ہو گیا۔ بس اتنی دیر میں دونوں جدا ہو گئے۔ اب جب جدا ہو رہے ہیں تو یہ سید بھی پیچھے جا رہے ہیں، یہ باکسر بھی پیچھے جا رہے ہیں۔ یہ باکسر دل ہی دل میں سوچ رہے ہاں آج وہ زمانہ آ گیا اللہ کے نبی کے خاندان والوں کو مارے گا، اللہ کے نبی کے خاندان والوں کو مارے گا، تیری ایسی اوقات۔ اب وہ تو کھڑے ہو گئے اور نیت کر لی ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا ورنہ محبوب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ وہ پتلے دبلے آئے، انہوں نے ایک مکہ مارا اور یہ دھڑم سے نیچے گر گئے۔ نیچے گرنا تھا، وہ شور و غل مچ گیا پوری وقت، چاروں طرف حیرانگی۔ اب جتنی عزت تھی اتنی ذلت، اس سے ہزاروں گنا زیادہ ذلت، لیکن عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ۔ جو میرے محبوب کے لیے اپنی جوانی قربان کر کر داڑھی رکھے، ہاں جو عورتیں میری محبوب کی خاطر برقع پہنے، اللہ ان کی عزت کو کم کرے گا؟ خدا پاک کی قسم، رب کعبہ کی قسم، اللہ کبھی بھی اس کی عزت کو کم نہیں کرے گا۔ اللہ اسے عزت دیں گے، غیبی خزانوں سے عزت دیں گے۔ تو ظاہری طور پر جو آ رہا ہے منہ پہ تھوک کے جا رہا ہے، تھو ہے تیری شکل پہ، اتنے کمزور سے گر گیا۔ اور انہوں نے دل میں کیا سوچا، نانا محمد کے خاندان کو ماروں، اتنے برے دن تھوڑی نہ آئے۔ ہاں اب چاروں طرف سے ذلیل ہو کر تھک ہار کر گھر پر آ کر جو لیٹے ہیں، وہ باکسر صاحب لیٹے ہیں، تو اچانک سے آنکھ لگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور جواب دیا ہاں میرے بھائی۔ کیا کہا بھائی؟ ہاں میرے بھائی، ہاں میرے امتی، تیرا کیا خیال ہے تو میرا لحاظ رکھے اور اللہ تیرا لحاظ نہ رکھے؟ تو میرے خاندان کا لحاظ رکھے، اللہ تیرا لحاظ نہ رکھے؟ سن، اللہ نے تیرے میرے خاندان کے لحاظ رکھنے کی وجہ سے اللہ نے تجھے ابھی اسی وقت پوری دنیا کے ولیوں کا امام بنا دیا، پوری دنیا کے ولیوں کا امام بنا دیا۔ آنکھ کھلی، اللہ کی معرفت بھی کامل حاصل، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل عشق حاصل، پوری دنیا کے سب سے بڑے ولی اللہ بن گئے۔ یہ ولایت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے محترم مستورات۔ اور میرے بھائیوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کہیں بازاروں سے نہیں ملتی، اس کو تو حاصل کرنا پڑے گا۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ سیدھے پیر پہ چپل پہننا کس کو پتہ ہے سنت ہے؟ ہم گھروں سے تو باہر نکلتے ہیں اور جو ہے نا وہ ضرورت کی جگہوں میں جاتے ہیں، ہمیں سب پتہ ہے کہاں سیدھا پیر، کہاں الٹا پیر، کہاں سے پہلے جانا ہے، کہاں کیا ہونا چاہیے، سب پتہ ہے۔ آج سے ہم نیت کریں، جو بنیادی بڑی سنتیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، آج کا یہ سبق ہے کہ ہم یہ سوچ کر کریں گے، آپ عورتیں یہ سوچ کر کریں گی کہ میرے محبوب گھر میں داخل ہوئے تو سیدھا پاؤں لے کر داخل ہو، آئے ہائے نور بڑھے گا نور۔ میرے محبوب نے چپل پہننے ہمیں چپل، لیکن میرے محبوب نے پہنے ہیں تو سیدھا پاؤں سے چپل پہنے، میں بھی اسی لیے پہن رہا ہوں، عورتیں سوچیں میں بھی اسی لیے پہن رہا ہوں۔ سواری میں بیٹھے سبحان اللہ الحمدللہ، اور پھر دعا سبحان الذی سخر لنا، پوری دعا، پھر الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، اور پھر آسمان پہ دیکھ کر مسکرانا۔ یہ ساری سنتیں، یہ ساری سنتیں۔ اب ہم علیکم بسنتی، ساری عورتیں کتابیں خریدیں، چھوٹی سی کتاب ہے علیکم بسنتی، اٹھتے وقت فوراً مسواک کرنا الگ سنت، بیت الخلاء جا کر واپسی وضو کرنے کے وقت میں مسواک کرنا الگ سنت، اٹھتے ہی چہرے پر ہاتھ پھیرنا اور آنکھوں کو ملنا یہ الگ سنت۔ بار بار یہ عمل کرتے ہوئے سوچے میرے نبی نے یہ کیا، میرے نبی نے یہ کیا، خدا کی قسم تھوڑے عرصے میں اللہ کی ولایت مل جائے، اللہ کی دوستی نصیب ہو جائے۔
تو بھائی سب تیار ہیں انشاءاللہ اس بات کو خوب آگے پہنچائیں. اور آخری عرض ہے، بہت زیادہ مؤدبانہ آخری عرض ہے اللہ کے واسطے کہ مسواک کا اہتمام کریں. کہنے کو تو 25 50 60 80 100 روپے کی ہے، لیکن خدا کی قسم فائدہ موت کے وقت اللہ کلمہ نصیب فرمائے. مسواک کی سنت وہ مبارک سنت ہے کہ محبوب کا دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت تھا، ہماری ماں اماں عائشہ کو اشارہ کر کر مسواک منگوائی، ہماری اماں نے دانتوں سے چبائی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دی. آپ نے اپنی زندگی کا آخری عمل بھی مسواک کیا ہے. میں بہت افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ گھر کے اندر برش تو بچوں کو پتہ ہوتا ہے ہمارے ہیں، لیکن کئی مسواک نظر نہیں آتی، کئی مسواک نظر نہیں آتی. تو اس لیے سنتوں پر آنے کا عزم اور ارادہ کریں، اور اس کے لیے گھر میں ماحول بنائیں. بچوں کی ابھی سے تربیت کریں، کیسے سو رہے ہیں. سونے کا انداز ہی ایسا لگتا ہے جسے پورا محمد لکھا ہوا ہے. کیسا پیارا منظر ہے سونے کا. عادت بنائیں. کسی کی عادت نہیں ہے دائیں طرف سونے کی تو دائیں طرف تھوڑی دیر سونے کے بعد پھر بھلے کروٹ بدل لیں. ابتدا سنت سے ہو، عادت بنائیں، ڈھونڈیں سنتیں. علیکم بسنتی میں ایک چیز کی بنیادی سنتیں آپ کو مل جائیں. بس سنت والی زندگی ہوئی، یقین جانے جادو ٹونا سے بھی بچ گئے، نظر بد سے بھی بچ گئے، دنیا بھی بھلی بن گئی، آخرت بھی بھلی بن گئی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور عرض یہ ہے کہ فضائل اعمال کی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ علیکم بسنتی کی بھی اگر تعلیم ہو جائے، ایک بھی اگر سنت پڑھی جائے تو بچپن سے ہمارے بچوں کو پتہ چل جائے گا کن معاملات میں سنت طریقہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.